یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 13 نومبر 2022 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: فانی اور لافانی۔ سنہری متن: رومیو۔ خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جوابی مطالعہ: یوحنا۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا۔ اور سزا کے حکم کا سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا ہے اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا، اس لیے کہ ان کے کام برے تھے۔ کیونکہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے اور نور کے پاس نہیں آتا، ایسا نہ ہو کہ اس کے کاموں پر ملامت کی جائے۔ مگر جو سچائی پر عمل کرتا ہے وہ نور کے پاس آتا ہے تاکہ اس کے کام ظاہر ہوں کہ وہ خدا میں کیے گئے ہیں۔ جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ درسی واز بائبل میں سے زبور۔ اے میرے خدا، اے بادشاہ، میں تیری تمجید کروں گا اور عبدالآباد تیرے نام کو مبارک کہوں گا۔ میں ہر روز تجھے مبارک کہوں گا اور عبدالآباد تیرے نام کی ستائش کروں گا۔ خداوند بزرگ اور بے حد ستائش کے لائق ہے، اس کی بزرگی ادراک سے باہر ہے۔ ایک پشت دوسری پشت سے تیرے کاموں کی تعریف اور تیری قدرت کے کاموں کا بیان کرے گی۔ میں تیری عظمت کی جلالی شان پر اور تیرے عجائب پر غور کروں گا۔ اے خداوند، تیری ساری مخلوق تیرا شکر کرے گی اور تیرے مقدس تجھے مبارک کہیں گے، اور تیری سلطنت کے جلال کا بیان اور تیری قدرت کا چرچا کریں گے، تاکہ بنی آدم پر اس کی قدرت کے کاموں کو اور اس کی سلطنت کے جلال کی شان کو ظاہر کریں۔ تیری سلطنت ابدی سلطنت ہے اور تیری حکومت پشت در پشت۔ یوحنا۔ یسوع نے پکار کر کہا، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مجھ پر نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے پر ایمان لاتا ہے، اور جو مجھے دیکھتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو دیکھتا ہے۔ میں نور ہو کر دنیا میں آیا ہوں تاکہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے اندھیرے میں نہ رہے۔ اگر کوئی میری باتیں سن کر ان پر عمل نہ کرے تو میں اس کو مجرم نہیں ٹھہراتا، کیونکہ میں دنیا کو مجرم ٹھہرانے نہیں بلکہ دنیا کو نجات دینے آیا ہوں۔ جو مجھے نہیں مانتا اور میری باتوں کو قبول نہیں کرتا اس کا ایک مجرم ٹھہرانے والا ہے، یعنی جو کلام میں نے کیا ہے وہی اسے مجرم ٹھہرائے گا، کیونکہ میں نے کچھ اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسی نے مجھے حکم دیا ہے کہ کیا کہوں اور کیا بولوں، اور میں جانتا ہوں کہ اس کا حکم ہمیشہ کی زندگی ہے۔ بس جو کچھ میں کہتا ہوں جس طرح باپ نے مجھ سے فرمایا ہے اسی طرح کہتا ہوں۔ لوقا۔ اور کسی سردار نے اس سے یہ سوال کیا کہ اے نیک استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے؟ کوئی نیک نہیں مگر ایک، یعنی خدا۔ تو حکموں کو تو جانتا ہے، زنا نہ کر، خون نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، اور اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر۔ اس نے کہا، میں نے لڑکپن سے ان سب پر عمل کیا ہے۔ یسوع نے یہ سن کر اس سے کہا، ابھی تک تجھ میں ایک بات کی کمی ہے، اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں میں بانٹ دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ یہ سن کر وہ بڑا غمگین ہوا کیونکہ بہت دولت مند تھا۔ یسوع نے اس کو دیکھ کر کہا،
کہ دولتمند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیسا مشکل ہے، کیونکہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولتمند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ سننے والوں نے کہا، تو پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ اس نے کہا، جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے۔ پترس نے اس سے کہا، دیکھ، ہم تو اپنا گھر بار چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو لیے ہیں۔ اس نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ایسا کوئی نہیں جس نے گھر یا بیوی یا بھائیوں یا ماں باپ یا بچوں کو خدا کی بادشاہی کی خاطر چھوڑ دیا ہو اور اس زمانہ میں کئی گنا زیادہ نہ پائے اور آنے والے عالم میں ہمیشہ کی زندگی۔ تیموتھیوس، اس موجودہ جہان کے دولت مندوں کو حکم دے کہ مغرور نہ ہوں اور ناپائیدار دولت پر نہیں بلکہ خدا پر امید رکھیں، جو ہمیں لطف اٹھانے کے لیے سب چیزیں افراط سے دیتا ہے، اور نیکی کریں اور اچھے کاموں میں دولت مند بنیں اور سخاوت پر تیار اور امداد میں مستعد ہوں، اور آئندہ کے لیے اپنے واسطے ایک اچھی بنیاد قائم کر رکھیں تاکہ حقیقی زندگی پر قبضہ کریں۔ رومیو، لیکن خدا کا شکر ہے کہ اگرچہ تم گناہ کے غلام تھے تو بھی دل سے اس تعلیم کے فرما بردار ہو گئے جس کے سانچے میں تم ڈھالے گئے تھے، اور گناہ سے آزاد ہو کر راست بازی کے غلام ہو گئے۔ میں تمہاری انسانی کمزوری کے سبب سے انسانی طور پر کہتا ہوں، جس طرح تم نے اپنے اعضاء بدکاری کرنے کے لیے ناپاکی اور بدکاری کی غلامی کے حوالے کیے تھے، اسی طرح اب اپنے اعضاء پاک ہونے کے لیے راست بازی کی غلامی کے حوالے کر دو، کیونکہ جب تم گناہ کے غلام تھے تو راست بازی کے اعتبار سے آزاد تھے۔ پس جن باتوں سے اب تم شرمندہ ہو ان سے تم اس وقت کیا پھل پاتے تھے، کیونکہ ان کا انجام تو موت ہے، مگر اب گناہ سے آزاد اور خدا کے غلام ہو کر تم کو اپنا پھل ملا جس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اور اس کا انجام ہمیشہ کی زندگی ہے۔ کرنتھیوں، اے بھائیو، میرا مطلب یہ ہے کہ گوشت اور خون خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے اور نہ فنا بقا کی وارث ہو سکتی ہے۔ دیکھو، میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں، ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے، اور یہ ایک دم میں، ایک پل میں پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا، کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے، کیونکہ ضرور ہے کہ یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہنے اور مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہنے۔ اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہن چکے گا اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہن چکے گا، تو وہ قول پورا ہوگا جو لکھا ہے کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی۔ اے موت، تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت، تیرا ڈنک کہاں رہا؟ موت کا ڈنک گناہ ہے اور گناہ کا زور شریعت ہے، مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم کو فتح بخشتا ہے۔ اب میں میری بیکریڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ کرسچن سائنس میں حقیقی انسان پر خدا یعنی اچھائی حکومت کرتی ہے، نہ کہ بدی، اور اسی لیے وہ فانی نہیں بلکہ لافانی ہے۔ خدا کائنات کو بشمول انسان خلق کرتا اور اس پر حکومت کرتا ہے۔ یہ کائنات روحانی خیالات سے بھری پڑی ہے جنہیں وہ تیار کرتا ہے، اور وہ اس عقل کی فرما برداری کرتے ہیں جو انہیں بناتی ہے۔ فانی عقل مادی کو روحانی میں تبدیل کر دے گی اور پھر انسان کی اصل خودی کو غلطی کی فانیت سے رہا کرنے کے لیے ٹھیک کرے گی۔ فانی لوگ غیر فانیوں کی مانند خدا کی صورت پر پیدا نہیں کیے گئے، بلکہ لامحدود روحانی ہستی کی مانند فانی ضمیر بالآخر سائنسی حقیقت کو تسلیم کرے گا اور غائب ہو جائے گا، اور ہستی کا کامل اور ہمیشہ سے برقرار حقیقی فہم سامنے آئے گا۔ انسانی پیدائش، بالیدگی، بلوغت اور زوال اس گھاس کی مانند ہے جو سبز پتوں کے ساتھ مٹی میں سے اگتی ہے تاکہ بعد میں مرجھائے اور اپنے آبائی عدم میں لوٹ جائے۔ یہ فانی اظہار عارضی ہے، یہ لفانی ہستی میں کبھی ضم نہیں ہوتا بلکہ بالآخر ختم ہو جاتا ہے، اور فانی انسان روحانی اور ابدی حقیقی انسان ہی سمجھا جاتا ہے۔
बशर लाफानियों का फरेब हैं, वो बद किरदारों या बदों की औलाद हैं, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि इंसान मिट्टी से शुरू हुआ या मादी एम्ब्रियो के तौर पर पैदा हुआ है। इलाही साइंस में खुदा और हकीकी इंसान इलाही असूल और ख्याल की मानद नाकाबिल गैर मुनफिक हैं। खुदा इंसान का असूल है और इंसान खुदा का ख्याल है, लिहाजा इंसान ना फ़ानी है ना मादी है। फ़ानी गायब हो जाएंगे और लाफ़ानी या खुदा के फर्जंद इंसान की वाहिद और अब्दी सच्चाइयों के तौर पर सामने आएंगे। फ़ानी बशर खुदा के गिराए गए फर्जंद नहीं हैं, वो कभी भी हस्ती की कामिल हालत में नहीं थे जिससे बाद अज़ीं दोबारा हासिल किया जा सकता है। फ़ानी तारीख़ के आगाज़ से उन्होंने बदी में हालत पकड़ी और गुनाह की हालत में माँ के पेट में पड़े। आखिरकार फ़ानियत गैर फ़ानियत के बायस हड़प कर ली जाती है। जो हक़ाइक़ गैर फ़ानी इंसान से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें जगह फ़राहम करने के लिए गुनाह, बीमारी और मौत को गायब होना चाहिए। खुदा के लोगों से मुतल्लिक़ ना कि इंसान के बच्चों से मुतल्लिक़ बात करते हुए यीशु ने कहा, खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है, यानी सच्चाई और मोहब्बत हकीकी इंसान पर सल्तनत करती है, ये ज़ाहिर करते हुए कि इंसान खुदा की सूरत पर बेगुनाह और अब्दी है। तरक्की तजर्बे से पैदा होती है, ये फ़ानी इंसान की पुख्तगी है, जिसके वसीला लाफ़ानी की खातिर फ़ानी बशर को छोड़ दिया जाता है। खा यहाँ या इसके बाद तकालीफ या साइंस को ज़िंदगी और अक़ल के हवाले से तमाम तार फ़रेब नज़री को ख़त्म कर देना चाहिए और मादी फ़हम और ख़ुदी को असर नौ पैदा करना चाहिए। पुरानी इंसानियत को उसके अमाल के साथ मनसूख कर देना चाहिए। कोई भी नफ्स परस्ती या गुनाह आलूद चीज़ लाफ़ानी नहीं है। ये मादे की मौत नहीं, बल्कि झूठे मादी फ़हम और गुनाह की मौत ही है, जिसे इंसान और ज़िंदगी हम आहंग, हकीकी और अब्दी ज़ाहिर करते हैं। मौत का डंक गुनाह है और गुनाह का ज़ोर शरीयत है। फ़ानी अक़ीदे की शरीयत जो लाफ़ानी ज़िंदगी के हक़ाइक़ के साथ जंग करती है, हत्ता के रूहानी शरीयत के साथ भी, जो कब्र को कहती है, तेरी फ़तह कहाँ रही। लेकिन और जब ये फ़ानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फ़तह का लुक़मा हो गई। खूबसूरती इसके साथ साथ सच्चाई भी अब्दी हैं, लेकिन मादी चीज़ों की खूबसूरती फ़ानी यकीन की मानद धुंधलाते और आर्जी होते हुए ख़त्म हो जाती है। रिवाज, तालीम और फ़ैशन फ़ानी इंसानों के आर्जी मेयार तश्कील देते हैं। लाफ़ानियत उम्र और फ़ना पजीरी से मुस्तस्ना होते हुए अपना जलाल आप यानी रूह की चमक रखती है। गैर फ़ानी मर्द और ख़वातीन रूहानी हिस्स का नमूना होते हैं, जो कामिल अक़ल से और पाकीज़गी के उन बुलंद नज़रियात की अक्कासी करने से बनाए जाते हैं जो मादी हिस्स से बालातर होते हैं। एक बड़ी रूहानी हकीकत सामने लाई जानी चाहिए कि इंसान कामिल और लाफ़ानी होगा नहीं, बल्कि है। हमें वजूदियत के शऊर को हमेशा कायम रखना चाहिए और जल्द या बदीर मसीह और क्रिश्चियन साइंस के वसीला गुनाह और मौत पर हाकिम होना चाहिए। जब मादी अकायद को तर्क किया जाता है और हस्ती के गैर फ़ानी हक़ाइक़ को कबूल कर लिया जाता है, तो इंसान की लाफ़ानियत की शहादत मज़ीद वाज़ेह हो जाती है। ज़िंदगी अब्दी है, हमें उसकी तलाश करनी चाहिए और इससे इजहार का आगाज़ करना चाहिए। ज़िंदगी और अच्छाई लाफ़ानी है, तो आइए हम वजूदियत से मुतल्लिक़ हमारे ख़यालात को उम्र और खौफ की बजाय मोहब्बत, ताज़गी और तवातर के साथ तश्कील दें। जब बीमारी या गुनाह का भरम आपको आज़माता है, तो खुदा और उसके ख्याल के साथ मजबूती के साथ मुंसलिक रहें। उसके मिजाज के अलावा किसी चीज़ को आपके ख्याल में कायम होने की इजाज़त ना दें। किसी खौफ या शक को आपके इस वाज़ेह और मुतमिन भरोसे पर हावी ना होने दें कि पहचाने ज़िंदगी की हम-आहंगी, जैसे कि ज़िंदगी अज़ल से है, इस चीज़ के किसी भी दर्दनाक एहसास या यकीन को तबाह कर सकती है जो ज़िंदगी में है ही नहीं। जिस्मानी हिस्स की बजाय क्रिश्चियन साइंस को हस्ती से मुतल्लिक़ आपकी समझ की हिमायत करने दें और ये समझ गलती को सच्चाई के साथ उखाड़ फेंकेगी, फ़ानियत को गैर फ़ानियत के साथ तब्दील करेगी और खामोशी की हम-आहंगी के साथ मुखालफत करेगी। बेगुनाह खुशी, ज़िंदगी की कामिल हम-आहंगी और लाफ़ानियत
ایک بھی جسمانی تسکین یا درد کے بنا لامحدود الہی خوبصورتی اور اچھائی کی ملکیت رکھتے ہوئے اصلی اور لازوال انسان تشکیل دیتی ہے، جس کا وجود روحانی ہوتا ہے۔ وجودیت کی یہ حالت سائنسی ہے اور برقرار ہے، یعنی ایسی کاملیت جو محض ان لوگوں کے لیے قابل فہم ہے جنہیں الہی سائنس میں مسیح کی حتمی سمجھ ہے۔ موت وجودیت کی اس حالت کو کبھی تیز نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ فانیت کے ظاہر ہونے سے قبل موت پر فتح مند ہونا چاہیے، نہ کہ اس کے سپرد ہونا چاہیے۔ سائنس اس لافانی انسان کے جلالی امکانات کو ظاہر کرتی ہے جو ہمیشہ کے لیے فانی حواس کی طرف سے لامحدود ہوتا ہے۔ اب میں میری بیکریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے، حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں سائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔